جو کام غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ شاید کہیں بڑے بڑے مولوی بھی یہ کام نہ کر سکتے جو عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کے حوالے سے کام کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے سیٹ کے چکر میں وہ جو ہے نا الیکشن جیت سکتا ہے، وہ سارا مدرسوں کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، پیسوں پہ سارے لوگوں کو لایا ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگا آج کبھی بھی، کیونکہ یہ اپنی سیٹ کی چکر میں ہیں۔ پہلے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ تھا، ان کو جب ڈیزل کی پرمٹ دی جا رہی تھی تو وہ بہت خوش تھا، جب کوئی کرپشن بھی کر رہا تھا تو یہ خوش تھا، لیکن ابھی عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ تھوڑا ملک اچھا چل رہا ہے، ان کا جگہ نہیں مل رہا ہے، اس کو سیٹ نہیں ملی، اپنے گھر سے ہار گیا، تو یہ بندے کے ساتھ لوگ کس طرح اٹھیں گے، کس طرح لوگ آئیں ان کے ساتھ آئیں گے، ہم کس منہ سے ان کے ساتھ جائے اور ان کے ساتھ جو ہے نا دھرنے میں بیٹھ جائے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے ہار گیا اور ہمارے ملک کی جو ہے نا خیرخواہ بن گیا۔ وہ جب ڈرون حملے ہو رہے تھے تو یہ کدھر تھا؟ جب پٹھانوں پہ ہو رہا ہے، جب پاکستان پہ ڈرون حملے ہو رہے تھے تو یہ کدھر تھا؟ اس ٹائم بھی مولانا صاحب تھا، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ ڈیزل کی پرمٹ لے کے مزے لے رہا تھا، لیکن ابھی جو اس کا اپنے گھر سے ہار گیا، بے روزگار ہو گیا، تو ابھی کہہ رہا ہے کہ دھرنا ہے، مارچ ہے، یہ وہ صرف ملک کا نظام تباہ کر رہا ہے یہ بندہ۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ اس کا خواب ہے اور انشاءاللہ کبھی اس کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ کہ ملک ہمارا معاشی طور پہ جو پچھلی حکومتیں گزری تھیں انہوں نے بہت اس کا برا حال کیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے نا بہت قرضوں میں ڈوب چکا تھا۔ اب میں بیسک جو ہے نا خادم رضوی صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں اس معاملے پہ یا ناموس رسالت کے معاملے پہ جتنا ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہے، جو کام عمران خان صاحب نے اسلام کے حوالے سے کیا ہے، دینی مدارس کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو مدارس میں جو اصلاحات کا کام کیے ہیں، کیونکہ ہمارے دینی مدرسے کے جو بچے تھے وہ دنیاوی لحاظ سے بہت پیچھے تھے، دین کے لحاظ سے تو وہ آگے چلے گئے تھے، لیکن وہ کسی سرکاری جگہ پر جاب نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کی بہت اچھی پالیسی ہے کہ وہ ان بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ باقی جو مارچ کر رہے ہیں، جو جمہوری حق ہے ان کا، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ باقی ناموس رسالت میں عمران صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس ٹائم دنیا جو ہے نا یا وہ طیب اردگان کو دیکھ رہی ہے یا پھر عمران خان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ جو ایک خوبصورت طریقے سے انہوں نے تقریر کی ہے، لیکن اب یہ حکومت کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو اپنے معاملات کر رہی ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ کا انہوں نے نعرہ لگایا، آج تک کسی نے بھی ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگایا، لیکن عمران خان نے نعرہ لگا کے پھر اس پر عمل کرنے کے بھی کہا ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر ریاست مدینہ آ جائے گی، یہ جد و جہد کا عمل ہے، یہ آج نہیں، کل نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال بعد انشاءاللہ اس کا عمل آ جائے گا۔ لیکن باقی آج تاجروں نے بھی ہڑتال کی ہے، ساری زندگی گزر گئی، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی تاجر نے ٹیکس دیا ہو، لیکن جو طیب اردگان بھی تھا اس کی بھی ہسٹری پڑھیں، ترکی سب سے مقروض ملک تھا، بے حیائی وہاں پر تھی، ہر قسم کے معاملات وہاں پر تھے، لیکن جب طیب اردگان آیا اس نے دینی مدارس کو بھی قومی دائرے میں لایا، آ کر علماء اکرام کو بٹھا کر ہر قسم کی رائے لی، پھر اس نے اپنے ملک سے ٹیکس لیا اور ٹیکس دے کر پھر اپنی عوام پر لگا رہا ہے، جتنی بھی بیرونی کنٹری ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سی ہے وہ یہ سود کا معاملہ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ سود بالکل ختم کر دے، کیونکہ اسلام میں سود کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو بندہ سود دیتا ہے گویا اس نے اپنی ایک ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کیا ہے، تو اس کے متبادل ہمارے نبی نے فرمایا کہ سود بالکل ختم ہے۔ جب ناموس رسالت کی شک کا خاتمہ ہوا، جب مولانا صاحب نے تب مارچ نہیں کیا؟ یہی اصل بات ہے، جب ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی گئی، خادم رضوی صاحب نے یہاں فیض آباد میں دھرنا دیا، ہمیں اس بات کا گلہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس ٹائم انہوں نے ہمارے دھرنے کی بھی مخالفت کی، سارے معاملات کیے، لیکن ایک وقت تھا۔ لیکن اب جو اللہ تعالیٰ جس کو جس ٹائم ہدایت دیتا ہے وہ اس ٹائم ہدایت میں آ جاتا ہے۔ اب جو عمران خان صاحب یہ کام کر رہے ہیں اس پر ہم ان کو داد دیتے ہیں۔ مولانا صاحب جو بھی دھرنا کر رہے ہیں، یہ دھرنا ناموس رسالت کے حوالے سے کر رہے ہیں، کوئی ملک کے اندر ناموس رسالت کا ایشو نہیں ہے۔ اس ٹائم جو ایشو تھا ایک ممتاز قادری کی پھانسی کا بھی تھا، پھر قانون کے اندر ترمیم بھی کی جا رہی تھی، اسمبلی کے اندر سب مولانا صاحب کے جو ممبر تھے انہوں نے بھی اس کی حمایت کی تھی، ان کو سائن کیے تھے۔ یہ تو ہمارے شیخ رشید صاحب نے اس چیز کو اٹھایا تو جا کر یہ پھر ایک معاملہ اوپر تک آیا، پھر یہ علماء اکرام ہر مسلک کے نکلے، انہوں نے آ کر اپنی رائے دی، اور کچھ نے ہر کسی کا اپنا احتجاج تھا، احتجاج سب نے کیا ہے، لیکن ہر کسی کا انداز اپنا ہوتا ہے احتجاج کرنے کا۔ لیکن اب ناموس رسالت کا اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 1000 دفعہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم خاتم النبیین، ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں،
قادیانیوں کو ہم نہیں مانتے. شہری ہوتے ہیں جو پاکستان میں عیسائی رہ رہے ہیں, اسی طرح جتنے بھی مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں وہ پاکستانی شہری ہونے کے رہتے رہیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر شیعہ جلسہ کرتا ہے, اس کو نہیں منع کیا جاتا کیونکہ مسلمانوں میں آتا ہے. اسی طرح دیوبندی نکالتے ہیں, وہ بھی مسلمانوں میں آتے ہیں. بریلوی اپنا ربیع الاول میں نکالتے ہیں, وہ یہ تب نکالتے ہیں کہ یہ اقلیتوں میں نہیں آتے. ہم قادیانیوں کو اقلیتوں میں مانتے ہیں. جس طرح عیسائی اوپن جلسہ نہیں کر سکتا, اسی طرح کوئی کرسچن ہے یا دوسرے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ اوپن کوئی بھی اسی طرح کے جلسے نہیں کر سکتے کیونکہ اقلیتوں میں آتے ہیں, وہ اپنی عبادت گاہ میں جو مرضی کریں. اسی طرح قادیانیوں کے حوالے سے جو مولانا صاحب کہتے رہے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, لیکن اس بات کے بعد جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے UN میں جا کے, اس تقریر کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے ناموس رسالت کا پہرا نہیں دیا, تو جو اس پر شک کر رہا ہے اس کی سوچ پر شک کرنا چاہیے کہ وہ بھی اسلام کا دشمن ہے یا اسلام کے حق میں کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب نے جو عمران خان سے مطالبہ کیا ہے استعفے کا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے, استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے, کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سر مجھے تو نہیں لگ رہا, کیونکہ پاکستان کی پولیٹیشن کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں, یہ کچھ دھرنا نہیں ہے جتنا طاہر القادری صاحب نے اتنا بڑا دھرنا نکالا. ان کا تاریخی دھرنے ہوتے تھے, اور یہ سردی بھی نہیں ہے, انہوں نے بہت سردی میں بھی دھرنے نکالے, لیکن کبھی یہ نہیں سنا کہ دھرنے سے حکومت چلی گئی ہے. لیکن یہ بھی ایک چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال نہیں گزار سکا. حکومت گزری ہے, جمہوریت بحال ہو چکی ہے, لیکن کوئی بھی جو وزیر اعظم ہے وہ 5 سال نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فوج ساتھ ہے, فوج مولانا صاحب کے ساتھ ہے, فوج بالکل نہیں ساتھ ہے. فوج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہ جو گاڑی ہے اس کے 2 پہیے ہیں, ایک عمران خان اور ایک آرمی چیف. آرمی چیف کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس وقت ملکی معیشت کا عمران خان کے ساتھ دیا, اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر آ رہا ہے کہ ایک فوج اور حکومت ایک پیج پر کھڑی ہے. اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہوگی. لیکن یہ بہت بڑا, یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. میں ان کو پارٹی کا بندہ نہیں ہوں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, میں خادم رضوی صاحب کا بندہ ہوں, میں ان کو مانتا ہوں. لیکن اس بات پر جو حق نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی داد دینی چاہیے. جو کام غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں نا, یہ شاید کہیں بڑے بڑے مولوی بھی یہ کام نہ کر سکتے جو عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کے حوالے سے کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج یہاں سڑکیں مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, کیا مشکلات ہوں گی آپ کو, اور اس مشکلات کے دیکھ کے آپ مولانا صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر یہ بات وہی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے کرپشن کی ہے. یہ جو کچھ پارٹیاں تھیں, آج سے جب سے ہم بڑے ہوئے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بڑے آدمی کو کسی نے ہاتھ ڈالا ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ جو بڑے تھے ان کو عمران خان صاحب نے جیل میں ڈالا ہے, ان سے حساب لے رہے ہیں جو ملک کا پیسہ لوٹا ہے. مولانا صاحب کا 30 سے 35 سال انہوں نے سرکاری مزے لیے, سرکاری انہوں نے کام کیا. اب 1 سال سے ان کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ملا, 1 سال سے اوپر ہو گئے. اب عمران خان صاحب اپنی بات پہ ڈٹے ہیں کہ ہم جو ان سے نا ان کو اپنی حکومت میں شامل نہیں کریں گے. مولانا صاحب کی صرف مار یہ ہے کہ ان کو 2-3 عہدے دے دو آپ, وہ آج یہ طریقے بھی ختم کر دیں گے. زرداری کو چھوڑ دو, نواز شریف کو چھوڑ دو, یہ طریقے ختم ہو جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. باقی رہی تاجروں کی بات, تاجر جو ہیں ہمارے, انہوں نے زندگی ساری کبھی ٹیکس نہیں دیا. اب جب ٹیکس نہیں ملے گا, پہلے یہ تھا کہ ٹیکس لوگ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ اوپر جا کے کرپشن ہوتی تھی. اب عمران خان صاحب کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں کرپشن کا نام و نشان نہیں ہے. کچھ لوگ ان کے ساتھ کرپشن والے بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں اس بات پر امید ہے کہ انہوں نے ایکشن لیا ہے کہ میرے ساتھ بھی جو بندے ہوں گے, جیسے علیم خان ہے, اسی طرح وہ دوسرا ان کا ایک جنگیر ترین ہے, ان کو نیل جس طرح عدالتوں نے کی ہے, کبھی انہوں نے دخل اندازی نہیں کی. صرف اب تاجر یا مولانا صاحب, اس وجہ سے مولانا صاحب اپنے عہدے کے چکر میں لگے ہیں, اور تاجر جو ہے یہ اس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس نہ دیں. جب ٹیکس نہیں ہوگا تو ملک کا یہ پھر قرضہ ہم کدھر سے قسطیں ادا کریں گے, یہ ملک کیسے اوپر آئے گا, یہ اپنا نظام کیسے چاہے گا. دنیا کا آپ دیکھ لیں, دنیا کے اندر وہی کنٹری اپنے ٹیکس دیتی ہیں, پھر وہی ٹیکس ان کے اوپر لگتا ہے. لیکن یہ ابھی پہلے روٹین نہیں تھی, کوئی بھی کام تھا اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کام کے لیے, لیکن ابھی یہ تھوڑی سی مشکل ہے. یہ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے, ٹیکس لگ رہے ہیں, ہر چیز پہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے, لیکن وقت آنے پہ ٹائم دینا چاہیے, ان کو ٹائم دینا چاہیے. مولا فضل الرحمان کا جو دھرنا ہے یہ کسی بالکل کام کا نہیں ہے. مطلب مولا فضل الرحمان اپنی سیٹ کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں, فضل الرحمان کا یہی مشن ہے کہ ملک کے اندر فساد پھیلانا, افراتفری پھیلانا. اس کے پیچھے نواز شریف اور زرداری ہیں. اس کا بالکل یہ جو ایجنڈا ہے بالکل ناکام ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. جی مولانا صاحب نے جو عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے, کیا وہ اپنے اس استعفے کے مطالبے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ استعفیٰ کس بات کا دینا چاہیے عمران خان کو. فضل الرحمان بالکل
وہ اپنے گھر سے بالکل سیٹ آ رہا ہوا ہے، اس کے پاس 6 یا 7 سیٹیں ہیں، وہ استعفیٰ کس کام کا دے ان کا؟ ٹھیک ہے، تو آپ مولانا صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مولا صاحب کو، مولا فضل الرحمان کو یہی پیغام ہے، آپ چلے جائیں، آپ کا اسلام آباد میں بالکل حق ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سیٹ ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مولانا صاحب جو آ رہا ہے یہ مطلب نواز شریف اور زرداری کے بھیجے ہوا ایک بندہ ہے، یہ مطلب اپنے کوئی ایشو اس کا نہیں ہے، جو اپنے اس کے لیے وہ آئیں اور عوام کو امپریس کریں، باقی جو سسٹم ہے اس کو بہتر کے لیے وہ نہیں آتا ہے۔ جو بھی جب بھی وہ آتا ہے، جب جو آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ زرداری کو چھڑانا آ رہا ہے، نواز شریف کو چھڑانے آ رہا ہے، مریم نواز کو چھڑانے آ رہا ہے۔ اس کی صرف یہی سوچ ہے، اگر ان کو چھوڑنے کے حکومت نے کہا ان کو چھوڑ دیں گے ہم تو مولانا آج رات کو اپنا یہ سسٹم ختم کر کے گھر چلا جائے گا۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ 1 یا 2 دن، زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن وہ ادھر رہے گا، باقی وہ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو نواز شریف کو 2 مہینے کا وہ مل گیا ہے ضمانت پہ، اس کو چھوڑ دیا، ابھی صرف زرداری رہتا ہے، اگر اس کو بھی اس نے چھوڑ دیا تو پھر باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب ویسے ادھر اپنا ٹائم ضائع کر۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں خان صاحب، میں مولانا صاحب کو ویلکم کہتا ہوں۔ انشاءاللہ مولانا صاحب دھرنا تب ختم کرے گا جب تک عمران خان استعفیٰ نہیں دے گا۔ عمران خان استعفیٰ دے گا تب مولانا انشاءاللہ دھرنا ختم کرے گا۔ یہ زرداری اور نواز شریف کے لیے فضول کی باتیں ہیں، نواز شریف اور زرداری کو چھڑانے وہ نہیں آتا ہے، اس کا اپنا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی آپ بتائیں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان سے استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ تو اس کی غلط فہمی ہے مولوی صاحب کے۔ عمران خان صاحب کیوں استعفیٰ دیں؟ اس نے کوئی کرپشن نہیں کیا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اس نے ایسا کام ہی نہیں کیا ہے جو اس کو استعفیٰ دیں۔ ابھی اس کے چند مطلب مہینے سال پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، مطلب استعفیٰ اتنا جلدی کیوں دے؟ جب اس نے کچھ غلط کیا ہے تو تب وہ استعفیٰ دے گا، ورنہ مولوی صاحب کے کہنے پہ وہ استعفیٰ تو نہیں دیتا ہے، یا میرے کہنے سے استعفیٰ تو نہیں دیتا ہے، یا کسی اور کے کہنے سے وہ استعفیٰ تو نہیں دے گا۔ کیوں دے گا؟ خان ہے، خان ہی رہے گا انشاءاللہ۔